سے پہلے میں نے ایک نیکی کیا ہوا ہے، کیا وہ نیکی میرا ایمان لانے کے بعد بھی وہ نیکیاں مجھے حاصل ہوگا کہ نہیں؟ یہ تو میں نے کفر کی حالت میں کیا ہے۔ دیکھو کفر کی حالت میں اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ نیکی کیا ہے تم سناؤ، تم تو اس کو نیکی کہتے ہو، پتہ نہیں وہ نیکی نہیں ہوگا، لیکن کہنے لگے اللہ کے رسول وہ نیکی ہے، آپ بھی سب بحث کرو گے انشاءاللہ۔ اچھا سناؤ کیا کیا تم نے دنیا میں؟ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب مجھے نہیں پہچانا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو کون سا تو نے نیک کام کیا تھا کہ کہتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ نیک عمل میرا اس کا کھاتا قیامت کے دن اس وہ نیکی لکھا جائے گا کہ نہیں لکھا جائے گا؟ سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کفر کی حالت میں نیکی کرنا۔ اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا ہے اور کفر میں اچھے اچھے کام کرتا ہے تو اس کو دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے گا، آخرت میں کوئی حصہ اس کا نہیں ہے۔ لیکن کوئی نیکی ایسی ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور یہ بہت بڑی دولت ہے۔ فرمانے لگے حضرت سعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اسلام قبول کرنے سے پہلے زمانے جہالیت میں اس وقت میں ایک نیک کام کیا ہوں، جب بیٹی دنیا میں آتا تھا لوگ اس کو دنیا میں زندہ درگور کر دیتا تھا، دفن کر دیتا تھا۔ آج مکہ سے جب مکہ کے ٹاور سے جب نکلو گے وہ چبوترا آج بھی موجود ہے، آج نشانی کے طور پر آج موجود ہے، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آیا۔ وہاں پہ اس بچوں کو جو نبی نہیں آئے تھے، نبی عورتوں کو لڑکیوں کو کتنا گھٹیا سمجھتے تھے وہ لوگ کہ زندہ اس کو دفن کر دیا کرتا تھا، انسانیت ختم تھی۔ اس زمانے کے اندر یہ نیکی بتا رہا ہے کہ میں نے اس زمانے کے اندر ایک نیک کام کیا ہوں میرے اللہ کے رسول، اس کو سنو، میرے ایمان لانے کے بعد وہ نیکی مجھے کام آئے گا کہ نہیں آئے گا قیامت کے دن؟ پوچھ رہا اللہ کے رسول سے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے سوال؟ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کی باتوں کو سننے لگا، جیسے میں آج محبت سے سنا رہا ہوں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول میرا 2 اونٹ تھا۔ کیا تھا؟ میرا 2 اونٹ تھا۔ عرب کے اندر آج بھی اس زمانے کے اندر بھی جس کے گھر میں اونٹ ہوا کرتا تھا، جس کے پاس اونٹ ہوتا تھا، وہ سب سے بڑا مالدار کہلاتا تھا اپنے آپ میں۔ وہ سواری بھی کرتے تھے، کھیتی بھی کرتا تھا، بوجھ بھی ڈھوتا تھا، سارا کام کرتا تھا وہ اونٹ، جس کو قرآن میں ذکر فرمایا اللہ نے عرب کے لوگوں کے لیے فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم نے نہیں دیکھا میں نے اونٹ کو کیسے عجیب پیدا فرمایا؟ آج خدا کو ڈھونڈ رہا ہے لوگ۔ ابھی ڈیبیٹ ہوا کہ نہیں؟ مفتی شمال سے بھی ڈیبیٹ ہوا کہ نہیں؟ یہ وہ ایک آدمی انکار کر رہا، اللہ نہیں ہے۔ اگر وہ غور کرتا وَفِي أَنفُسِكُمْ، قرآن میں ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ارے تم نے اگر آسمان کو دیکھ کر خدا سمجھ میں نہیں آیا، زمین کو دیکھ کر خدا سمجھ میں نہیں آیا، مور کی پنچھی اتنا بہترین کاریگری اللہ نے کیا ہے، لگتا ہے کوئی انجینئر نے اس کو بنایا ہے، لیکن اس کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایک پورا روم بنے کہیں ہوا نہیں آتی۔ ایک آدمی کا عقل کتنا خراب ہوا، کس کا عقل خراب ہوا؟ اس کا نام کیا تھا؟ بولو۔ جو اللہ کو نہیں مانتا تھا وہ ڈیبیٹ ہوا کن کے ساتھ میں ہوا؟ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں آپ لوگوں کو۔ ارے میرے بھائی ایک پورا کمرہ بند ہے، میں آپ کو وحدانیت سناتا ہوں، پورا روم بند ہے، ایک ہوا بھی آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہاں پہ ایک جانور پیدا ہو جاتا ہے، بولو، وہاں پہ ایک جانور پیدا ہوتا ہے جو اس کا چونچ بھی ہے، بولو، پاؤں بھی ہے، وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو کسی انسان نہیں کر سکتا۔ کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ کسی کا چونچ لگا دے، اصلی والا، نقلی والا تو ملتا ہے، اصلی والا چونچ لگا دے، اصلی والا جان ڈال دے، اصلی والا پر لگا دے، پورا بنے وہاں پیدا ہو گیا،
پھر چاروں طرف بند ہے اس دروازے سے، دروازہ بھی بند ہے لیکن وہاں سے نکل گیا. بولو یہ پورا پیک ہے اور یہاں ایک جانور پیدا ہوا، اپنے آپ پیدا ہوا، اپنے آپ، اور پھر وہ پیدا ہو کر کے نکل گیا. اللہ نے فرمایا کیا تجھے اللہ سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں آیا؟ ارے میرے بھائی، مرغی کے انڈے کو دیکھو نا، چاروں طرف سے بند ہے. وہ سردی کو گرم کر کے وہ 21 دن 22 دن بیٹھتی ہے اور اس میں سے چوں چوں کر کے باہر نکل جاتی ہے. اس کا چونچ بنانے والا کون ہے؟ ہاں بولو، زور سے بولو، اللہ بولو، اللہ ہی ہے. جی ڈیبیٹ میں آیا وہ اختر صاحب، ڈیبیٹ میں آیا، کہنے لگا اللہ نہیں ہے، سمجھاؤ. ایک مولوی نے سمجھایا، پوری دنیا اس کو فالو کر رہی ہے. ابھی جو آپ موبائل کھولو، مفتی اسماعیل مدرسے میں پڑھنے والا 27 برس کا لڑکا، ابھی وہ پڑھائی کر ہی رہا ہے. 2028 میں اس کی پڑھائی پوری ہوگی، لیکن انہوں نے خدا کو ایسے سمجھایا کہ پوری دنیا اس کو مبارکباد دے رہی ہے. پوری دنیا کے علماء کو میں نے موبائل میں دیکھا، پوری دنیا کے علماء نے اس کو مبارکباد دی. شاباش انڈیا کے اسماعیل مفتی صاحب، آپ نے تو کمال ہی کر دیا. بڑے بڑے علماء، حالانکہ اللہ نے قرآن میں سمجھا دیا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اپنے نفس پر غور کرو، اپنے 5 فٹ باڈی پر غور کرو. ایک گوشت کے ٹکڑے کو آنکھ کی شکل بنانے والا کون ہے؟ ایک گوشت کے لوتھڑے میں ایک زبان بنا دی جس سے ہم بولتے بھی ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور اس زبان سے پتہ چلتا ہے. ایک اندھا آدمی ہے، آپ اس کو امرود کھلاؤ، آنکھ سے دیکھا نہیں کہ امرود ہے، وہ ذائقہ سے بتا دے گا میں امرود کھا رہا ہوں. ارے بولو، ایک اندھا آدمی کو آپ اس کا رس ٹپکاؤ، بتا دے گا وہ ایپل والا ہے یا سنترے کا ہے، یا یہ میں کیلا کھا رہا ہوں جس کو آپ موج بولتے ہو، اس کو کھا رہا ہوں. وہ زبان کی حرکت کی ذائقہ، اس کے اندر ذائقہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اگر وہ ذائقہ پیدا نہیں کرتا تو کوئی آدمی کھانا نہیں کھا سکتا، کوئی آدمی کھانا نہیں کھا سکتا. اللہ نے فرمایا 12 لاکھ نسیں میں نے دماغ میں لگایا، اس کی آنکھوں سے جوڑا، اور ہم نے 13 کروڑ بلب، 13 کروڑ بلب لکھ لو، 13 کروڑ بلب میں نے ایک آنکھ میں لگا دی اور دوسری آنکھ میں 13 کروڑ بلب لگا دی. بولو 26 کروڑ ہوا کہ نہیں؟ 26 کروڑ بلب لگایا اللہ نے ہماری چھوٹی سی باڈی میں. یہ آنکھ جو دکھتا ہے نا، اگر ان میں سے ایک بلب خراب ہو جائے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سب سفید نظر آئے گا، پتہ نہیں چلے گا یہ ہمارے ضمیر بیٹھے ہیں، یہ فیروز بیٹھے ہیں، یہ حاجی صاحب بیٹھے ہیں، پتہ چلتا نہیں ایک بلب خراب ہونے سے. اچھا بتاؤ، اگر ہم اس گلی میں 13 کروڑ بلب لگا دیں گے اور 40 سال تک لگا دیں گے، اس کا بل آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو آئے گا نا. ابھی آئے گا سیکرٹری صاحب یہ والا پنکھا بند کر دو، یہ والا کر دو، یہ کیوں چلایا؟ ہمارے اسلم بھائی کرتے رہتے بیچارے تاکہ بل نہ آ جائے، تاکہ بل، بولو سمجھو بات کو سمجھو، تاکہ بل نہ آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک چھوٹی سی گوشت کے ٹکڑے میں میں نے تیری آنکھ کو لگا دیا، تیری آنکھ کو فٹ کر دیا اور 26 کروڑ بلب لگایا. اس کا بل کب ادا کرے گا؟ اگر وہی بل اگر قیامت کے دن کھڑا ہو کر اللہ پوچھے گا تم نے بغیر چارجنگ کا میں نے چارج کر دیا، کبھی اس کو فیوز نہیں ہونے دیا، کبھی اس کا کرنٹ نہیں گیا، اگر اس بل کے بارے میں پوچھوں پھر میں نے اس کا نس دماغ سے جوڑا جو 12 لاکھ باریک باریک نسیں دماغ میں ہے، پھر تمہارا دماغ نے کام کیا کہ یہ گوشت ہے، یہ پلاؤ ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھکنا ہے، ساری چیز کی پہچان تمہیں آ گئی، تو بتاؤ ہم اس آنکھ کا بل ہم کیسے ادا کریں گے؟ ہے کوئی گنجائش؟ قسم خدا کی پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف رکھ دو گے، آنکھ کی ایک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حساب لینے پہ آئے تو آنکھ سے جو ہم دیکھتے ہیں نا، پوری دنیا کی خوشنما جگہ دیکھتے ہیں. ارے جس کی آنکھ نہیں ہے، جس کی آنکھ نہیں اللہ نے دیا ہے، اندھا بنایا ہے عبرت کے لیے، تاکہ دیکھو میں تجھے ایسا بنا سکتا تھا لیکن نہیں بنایا. وہ سمپل کے لیے اندھا کو کھڑا کر دیا. اس اندھا کو پوچھو اپنی ماں کا چھاتی کا دودھ تو پیا ہے لیکن ماں کو زیارت نہیں کر پاتا، میری ماں کیسی دکھتی ہے. میں نے دیکھا طواف کر رہا ہے ایک آدمی طواف کر رہا ہے لیکن اندھا ہے.
اس کو ایک آدمی پکڑ کے طواف کرا رہا ہے، میں اپنے آنکھوں سے دیکھا، ایک لنگڑا ہے، اس کو دیکھا وہ طواف کر رہا ہے ایک دم جذبات کے عالم میں. لیکن خدا کی قسم مجھے اس وقت احساس ہوا، مجھے جب مکہ پہنچ گئے اور انشاءاللہ آپ بھی پہنچو گے کوئی انشاءاللہ. جب میں مکہ پہنچ گیا، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، پہنچ گیا ایک ہوٹل میں ٹھہرے، قصر سعد اس ہوٹل کا نام ہے، قصر سعد، گوگل میں لاؤ، کتنا شاندار ہوٹل ہے دیکھو.